أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ماشاء اللہ میرے پیارے عزیز طلبہ، کیسے ہیں سب؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت ہیں سب؟ گھر والے سب کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ناشتہ کیے؟ ماشاء اللہ. تو پھر ایگزام سب کیسے تھا؟ بہت لمبی مدت کے بعد ہم لوگ دوبارہ مل رہے ہیں، وہ بھی یوٹیوب کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے استادوں کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. آج انشاءاللہ ہم لوگ 7ویں سبق پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم لوگ جو پڑھے تھے، اس سے پہلے جو ہم لوگ ایگزام سے پہلے جو 6 سبق جو پڑھے تھے اس کو ایک مرتبہ یاد کیجئے. کیا کیا پڑھے تھے؟ سب سے پہلے پڑھے تھے ہم لوگ دین کیا ہے، ہمارا دین کون سا ہے، اور دین میں کیا کیا ہم لوگوں کو شرط ہے. اس میں سے 5 ستون ہیں اسلام کے لیے. تو اس میں پانچویں ستون میں سے ایک ہے نماز. تو نماز میں کیا کیا شرط ہے؟ وضو شرط ہے، تو وضو کے لیے کیسا پانی ہونا چاہیے اس کے بارے میں آیا. اس میں اسی کے چرچے میں آیا ایک نجاست، بولے تو صفائی کیسے کریں، ہے نا. اس کے شرائط، نماز کی جو شرائط ہے وہ آیا. تو شرائط میں طہارت ہے، طہارت کے بارے میں، طہارت کے جو پانی ہے اس کے بارے میں چرچا ہوا. اس کے بعد دوسرے چرچا ہے نجاست کے بارے میں. نجاست میں کون سی چیز نجاست ہے، کون سی چیز نجس ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں نا. نجاستوں میں سے کون سے کتنے قسم ہیں، اس کے بارے میں بھی چرچا چل رہا ہے. تو انہی چرچوں میں سے ایک ہے آج کے جو سبق ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. 7ویں سبق میں کیا ہے؟ پیارے بچوں دیکھیے، اسلام میں، ہمارے دین میں ہر چیز کا ایک انسان سو کے جب اٹھتا ہے تب سے لے کر وہ اپنے بستر پر، رات میں اپنے بستر پر جانے تک جتنا وہ عمل کرے گا، جتنے اعمال میں وہ مصروف ہوگا، ہر چیز کا ایک ایک لحاظ ہے، ایک ایک ادب ہے، ایک ایک انداز ہے. انہی میں سے اس کی زندگی میں جو گزرتا ہے ایک ہے استنجا. بولے تو ٹوائلٹ میں ہم لوگ جاتے ہیں. ٹوائلٹ میں جاتے کب ہے؟ ہم لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائے تب اس میں بہت چیزیں ہضم ہو گیا. ہضم ہونے کے بعد اس میں جو اچھی چیزیں وہ ہمارے بدن کے لیے خون بن کے گیا. اس کے بعد اس میں جو خرابی ہے وہ ہمارے ایک کیا بولتے ہیں ٹوائلٹ ہو کر، پاخانہ یا پیشاب ہو کر کیا ہو جائے گا، باہر نکلے گا. تو اسی کو ہم لوگ کیا صفائی کرنے کے لیے، اس کو باہر نکالنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. سب کے گھر میں ٹوائلٹ ہوگا نا، ضرور ہونا ہی ہے. اگر پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، گھر پہ سب بہت پرانے زمانے میں کیا نہیں رہتا تھا، ٹوائلٹ سب نہیں رہتا تھا. لوٹا لے کے جا کے باہر جا کے پاخانہ پیشاب سب کرتے تھے. وہ ایک حساب سے ماحول کو خراب کرنا ہے.
اس کو نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. تو دین میں کیا سکھاتا ہے؟ پاکیزگی. ہم لوگ ہر چیز میں پاک رہنا چاہیے، صفائی رہنا چاہیے. تو انہی میں سے ایک ہے اپنے گھر میں ایک کیا کرنا، ٹوائلٹ بھی بنوانا اور اسی میں اپنے جو حاجت کو کیا کرنا، اس میں پورا کرنا، ہے نا. تو انشاءاللہ اس استنجا کے بارے میں، استنجا کے کچھ ادب، اس کے کچھ طریقہ ہیں، وہ طریقے ہم لوگ کیا کریں گے، آج پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو اس میں کچھ چند مقرر کیا ہے ادب ہیں. اس میں سے ایک ہے کیا، ٹوائلٹ میں جاتے وقت، ٹوائلٹ کے اندر جاتے وقت کیا کرنا، چپل پہننا، اور اس کے بعد سر پر ٹوپی پہننا، یا تو ٹوپی نہیں تو کچھ کپڑا وغیرہ ہے تو اس کو کیا کرنا، سر کو چھپانا. اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ تعظیم کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا پیپر وغیرہ ہے، کاغذات وغیرہ ہے، جس کاغذ میں اللہ اور رسول کا کیا نام سب لکھا ہوا ہے، ویسے کاغذوں کو کیا کرنا، دور رکھنا، بیت الخلاء سے، ٹوائلٹ سے کیا کرنا، دور رکھنا یا باہر رکھنا، یا نہ تو ایسی جگہ، اونچے جگہ پہ رکھنا جو ٹوائلٹ کو لے کے جاتے وقت وہ اس کو لے کر نہیں جانا. یہ سب کیا ہے، ٹوائلٹ کے اندر، بیت الخلاء کے اندر جاتے وقت کا ادبوں میں سے ایک آداب ہے. ٹھیک ہے. کون سا پیر رکھنا ہے، اندر داخل ہوتے وقت بائیں پیر رکھنا ہے. یہ ضرور یاد رکھنا، جاتے وقت بائیں پیر رکھنا ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کیا، ان من بدأ برجلہ الیمنی قبل یسارہ اذا دخل الخلاء ابتلی بالفقر. اگر اس کا معنی آپ لوگ سمجھیں گے تو ہم لوگ کے اندر ڈر پیدا ہوگا. کیا ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ سب غریب ہو جائیں، اپنے گھر میں غریبی آ جائے، کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے نا، کوئی بھی خواہش نہیں رکھتا ہے. تو اس میں وہی بات بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے، ان من بدأ برجلہ الیمنی قبل یسارہ اذا دخل الخلاء ابتلی بالفقر. بے شک جس نے بیت الخلاء میں دائیں پاؤں سے داخل ہوا اس کو فقر میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی اس کے گھر میں غریبی ہوگی. تو وہ غریبی نہیں ہونے کے لیے کیا کرنا ہے بچوں، ہاں، دائیں پیر یعنی ہمارے رائٹ پیر کو آگے نہیں کرنا، پھر بائیں پیر کو، لیفٹ پیر کو کیا کرنا ہے، ہم لوگ اندر داخل ہوتے وقت لیفٹ پیر کو آگے بڑھانا ہے. اور سر پر کچھ کپڑے وغیرہ سے یا نہیں تو ٹوپی وغیرہ سے چھپانا ہے، اور چپل پہننا ہے. یہ سب کیا باتیں لحاظ کرنا ہے. اور داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا بھی ہم کو پڑھایا ہے نا، ایک چھوٹی سی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. کیا ہے وہ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا کرنا ہے، بائیں پیر اندر رکھتے ہی یہ اندر نہیں بولنا ہے، باہر سے ہی بول کے اس کے بعد اندر جانا ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بول کر کیا کرنا ہے، اندر جانا ہے. اور اس کے بعد اسی طرح وہاں سے باہر آتے وقت، ٹوائلٹ سے باہر آتے وقت، بیت الخلاء سے باہر آتے وقت کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. کیا ہے، پڑھو میرے ساتھ، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ٹھیک ہے. اب یہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ وہاں پاک کرنے کے بعد، یعنی استنجا پورا مکمل کرنے کے بعد ایک دعا ہے. تو ہم لوگ کیا بولے تھے، بیت الخلاء کے اندر جانے کا کچھ آداب ہے. وہاں اندر جاتے وقت کیا نہیں کرنا، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، جو نام لکھا گیا ویسے
कागजात या पेपर वगैरह के अंदर लेके नहीं जाना, तो इतना अदब करते वक्त अंदर भी कुछ बोलना भी नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पाक करने के बाद, इस्तिंजा करने के बाद एक दुआ भी पढ़ने का है। वो दुआ कब पढ़ना है? ये गुफरान का अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अज़ाब अनिल अज़ा व आफ़ानी पढ़ने के बाद जब हम बाहर आएंगे तब उसके साथ ये भी पढ़ना, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ी व हस्सिन फ़र्जी मिनल फ़वाइश। ये दुआ भी क्या करना है? साथ में पढ़ना है। ये दुआ पढ़ने कब है? इस्तिंजा करने के बाद है। मगर इस्तिंजा करने के बाद हम अंदर रहते हैं, तो बाहर आने के बाद वो बाहर आने के दुआ के साथ ये दुआ भी क्या करना है? साथ में मिलकर पढ़ना है। और एक बात है लिहाज करने का, ज़्यादा देर तक बैतुल खला में नहीं बैठना है। वो अच्छी आदतों में से नहीं है। ज़्यादा देर तक क्या नहीं करना? वहाँ नहीं बैठना चाहिए। और बातें करना, जैसे स्कूल वगैरह मदरसा वगैरह में टॉयलेट में बहुत ज़्यादा जगह रहता है, अलग अलग हर एक के अलग अलग क्या रहता है, पार्ट है, सब लोग अलग अलग बैठ के क्या कर सकते हैं? पेशाब वगैरह कर सकते हैं। मगर वो उस वक्त आपस में बात करना क्या है? मना है, वो नहीं करना बेहतर है। अगर तुम घर पे हो, कोई बुला रहा है तुमको, तो तब क्या करना? आवाज़, पानी वगैरह का आवाज़ किया तो वो कभी समझ सकता है कि अंदर है, तो क्या नहीं करना? बात नहीं करना। और उसी तरह है पेशाब पाखाना के ऊपर या नहीं तो वो जगह पर क्या थूकना, वो भी अच्छी बातों में से नहीं है, वो भी लिहाज करना है। उससे भी क्या हो सकता है? कहा जाता है कि अगर वैसे करने से हमारे कुव्वतुल हाफिला कम हो जाएगा। ख़ास तौर पर तालिब इल्म हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, और किसी को भी नहीं करना, सिर्फ हम लोग नहीं, कोई भी इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है? क़ज़ाए हाजत की सुन्नतें हैं। क्या क्या? और कुछ बातें ऐसे हैं जो कि मकरूह है, कराहत है, बोले तो नापसंद है, नहीं करना। ऐसे बातें नहीं करना क्या है? अच्छा है। क्या है वो? तालाब और नहर या तो कुआं वगैरह में क्या करना? पेशाब करना, वहाँ बैठकर पाखाना सब करना क्या है? मकरूह है। तालाब में नहीं करना, क्योंकि तालाब में बहुत लोग उसको पानी को क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे कपड़े धोने में, या नहीं तो पानी पीने में सब इस्तेमाल करेंगे, है ना। कुआं में भी ऐसे ही है, नहर में भी ऐसे ही है। तो उसमें क्या नहीं करना? पेशाब वो पाखाना नहीं करना। और उसी तरह जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, एक जमात, जैसे पंचायत वगैरह आप लोगों की तरफ ज़्यादा ही होगा, तो उधर सब क्या नहीं करना? पाखाना वगैरह नहीं करना। और जहाँ से तेज़ हवा चलती है ना, तेज़ हवा जहाँ चलती है, वहाँ भी पाखाना नहीं करना। क्यों? कभी वो पाखाना ऐसे करने से, पेशाब करने से पानी क्या होता है? उसके छींटा क्या है? वो हवा के तेज़ से क्या हो सकता है? दूसरों पर जो करीब में जो है, या नहीं तो करीब कुछ चीज़ वगैरह हो जिस पे जाके लग जाए और उसके वजह से दूसरों को परेशान हो, तो वैसे चीज़ों से क्या करना? बचे रहना। वैसे सब करना क्या है? मकरूह है और कराहत है। और उसी तरह फलदार दरख्त और घर के करीब में, ये सब में क्या करना? पेशाब करना वगैरह, पाखाना करना वगैरह क्या है? मकरूह है। और उसी तरह किसी कब्र के पास, हम लोग कब्रिस्तान गए, अचानक पेशाब लगी हम लोगों को, तो उस वक्त किसी कब्र के पास करना क्या है? मकरूह है। जितना हो सके उतना दूर जाकर पेशाब करना और लोगों से हट कर, छुप कर पेशाब करना क्या है? अच्छी बात है, और ऐसे करना भी चाहिए। और क्या है? सुराख, बिल और सुराख में, सांप का सुराख रहेगा, बिल रहेगा, वैसे कुछ चूंटी का घर पूरा रहेगा, है ना। तो वो सब जगह पर क्या करना? पेशाब करना या पाखाना करना क्या है? मकरूह है। उसके तरफ चेहरा बनाकर, उसके तरफ चेहरा यानी तो उसके तरफ पीठ दिखाकर और उसके तरफ चेहरा दिखाकर क्या पेशाब करना क्या है? मकरूह भी है, वो भी नहीं करना है। और बग़ैर उज़ुर के खड़े होकर पेशाब करना नहीं करना चाहिए।
کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. آج کل اسکول میں وغیرہ سب کیا ہے, بس اسٹینڈ میں ہو یا ریلوے اسٹیشن میں سب ہو, آپ لوگ سب دیکھے ہوں گے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ایک سسٹم ہے, ویسے ایک ٹوائلٹ ہے. تو جتنا ہو سکے جو چاہے ریلوے اسٹیشن ہو یا نہیں تو بس اسٹینڈ میں سب کیا ہے, بند کر کے ایک چھوٹا جو نیچے بیٹھ کے پیشاب کرنے والا ٹوائلٹ بھی ہے. تو جتنا ہو سکے اس میں کیا کرنا, پیشاب کرنے کے لیے سب اس میں سب پاخانہ سب کرنے کے لیے کیا کرنا, کوشش کرنا. کیوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اتنا اتنی بری بات ہے, اس کی وجہ سے وہ بھی مکروہ ہے. اور استنجا کرتے وقت, استنجا مطلب صفائی, پیشاب پاخانہ وغیرہ پورا مکمل ہونے کے بعد استنجا کرنا, استنجا بولتے صفائی کرنا, وہ کیا ہے دائیں ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں کیا کرنا استنجا کرنا مکروہ ہے, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا تبل قائما, میں بتایا کیا کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا, جتنا ہو سکے جتنا فیسلٹی دیکھ کے کیا کرنا آپ لوگ بیٹھ کر پیشاب کرنا, پاخانہ کرنے کے لیے کیا کرنا کوشش کرنا, سمجھے. لا تبولو قائما اس کا مطلب کیا ہے, کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ابھی استنجا کے, تو ہم لوگ کیا ہے استنجا کے کچھ آدابوں میں سے اس میں جو سنت ہے اور مکروہ ہے وہ سب ہم لوگ پڑھے ہے نا. تو سنتوں میں سے کیا کیا پڑھے ہم لوگ, زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا, اور وہ بیت الخلاء میں تھوکنا نہیں, اور کسی سے بات چیت نہیں کرنا وغیرہ کیا ہے سنتوں میں سے ہے نا. اور مکروہ میں سے کیا کیا ہے, کیا بولتے ہیں تالاب نہر کنواں اور جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ویسے جگہ پر, اور پھلدار درخت کے اوپر, پھلدار درخت کے پاس, اور کسی قبر کے پاس جہاں تیز ہوا چلتی ہے وہاں, یہ سب جگہ پر کیا نہیں کرنا, پیشاب نہیں کرنا. اگر پیشاب کرنا کیا ہے مکروہ ہے. اور بیت المقدس کو منہ بنا کر یعنی تو پیٹھ دکھا کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے. اور بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. اسی طرح دائنے سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا کیا ہے مکروہ ہے. یہ سب باتیں انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھے ہیں. نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اس کے آگے, اور اس میں کس کس چیز میں پیشاب کرنا حرام ہے یا نہیں, تو اور کیا کیا باتیں ہیں جو استنجا کے طریقوں میں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے یا نہیں تو بچنا چاہیے انشاءاللہ, اور کس چیز میں واجب ہے, سب ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جو چیز پڑھے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.